टिकट वाला खत नहीं है, اور نہ ہی اس پہ کوئی پتہ لکھا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک دو خط اور لکھے تو پھر پتہ لکھا نہیں ہوگا، پتہ لگ سکتا ہے. یہ کے پی کے کی گورننس کی صورتحال اگر بہتر ہوتی تو عمران خان بہت بڑے لیڈر ہوتے. لیکن شیر افضل مروت کے اوپر کافی عرصے سے نا یہ تلوار لٹک رہی تھی. ان کو پہلے بھی خان صاحب نے بھی منع کیا تھا. بہت اچھا پرفارم کرنے والا خان صاحب کو درکار نہیں ہے. حالانکہ میرے خیال میں شیر افضل مروت جس طرح خان صاحب کا نریٹو لے کے اس وقت چل سکتے ہیں، باقی بیرسٹر گوہر وغیرہ تو نریٹو کے فرنٹ پر بالکل شکست خوردہ لوگ ہیں نا. تو آپ کے خیال میں خان صاحب کو شیر افضل مروت جیسے پرفارمرز نہیں چاہیے، ان کو بزدار جیسے اس طرح کے لوگ چاہیے. تو علی مین گنڈا پور کے بھی پر کاٹے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں کے بھی پر کاٹے جا رہے ہیں. پہنچی مریم نواز کی شکایت لگائی گئی ان کو. میاں صاحب کا ذرا آہستہ آہستہ خیال آتا ہے، لیکن آتا ہے تو پھر صحیح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کے ساتھ وی ٹاک کے ساتھ حاضر ہیں. چند اہم موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے. عمران خان نے ایک اور خط آرمی چیف کو لکھ دیا. پہلے دو خطوں کے جواب نہیں آئے تو انہوں نے تیسرا خط لکھ دیا. اس کا بھی دیکھیں جواب آتا ہے کہ نہیں. خط میں مدعا کیا بیان کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے. عمران خان نے اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کی تنظیم کے ساتھ وہ کیا ہے جو 9 مئی والوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی سب کچھ ہی بدل گیا ہے. تو وہ کون کہاں گیا، کس کو نکالا گیا، کس کو رکھا گیا، اس پر بات ہوگی. اور جناب تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ نواز شریف آج بڑے عرصے کے بعد میدان میں نظر آئے ہیں اور میدان میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں. جس طرح عمران خان روز آ کے ٹکر بنواتے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات شروع کر دی ہے. اور آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کی گورننس کا. وہاں گورننس کی اصل صورتحال کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے عمران خان کا خط جناب، تیسرا خط. عمران خان صاحب نے 2 خط پہلے لکھے، کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے اب تیسرا خط لکھا ہے اور کہا کہ فوج کو سیاست سے کنارہ کشی کی جائے. کس کے نام خط لکھ رہے ہیں؟ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام خط لکھ رہے ہیں اور مسلسل خط لکھ رہے ہیں. حالانکہ نہ ان کے پاس کاغذ ہے نہ پینسل ہے. تو خط لکھنے کے لیے یہ میرے خیال میں یہ اب اس بات کو ختم ہونا چاہیے. وہ کاغذ پینسل والا خط نہیں لکھ رہے، یہ ایک اوپن لیٹر ہوتا ہے، ایک طرح کا سیریمونیل سی چیز ہے کہ بھئی وہ کہیں گے کہ میں نے خط لکھا ہے اور کوئی پڑھ کے سنا دے گا. تو یہ وہ اسٹیمپ والا یا لفافے والا یا ٹکٹ والا خط نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی پتہ لکھا ہوتا ہے، نہیں نہ وہ ان کا کوئی وہ جواب. لیکن اگر ایک دو خط اور لکھے تو پھر پتہ لکھا نہیں ہوگا، پتہ لگ سکتا ہے. اچھا یہ خط لکھنے کے مقاصد میں سے جو سمجھ آتا ہے وہ بیانیہ ہے کہ بیسیکلی آپ آرمی چیف کے نام خط نہیں لکھ رہے، آپ پورے فوج کے نام خط لکھ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک اپنا نیریٹو آگے پش کر رہے ہیں جو مسلسل جو پہلے بھی انہوں نے کیا کہ جی یہ تاندی زدہ حکومت ہے، دہشت گردی کے خلاف خاتمہ کرنا ہے تو قوم اور فوج کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا فلاں فلاں. جو بظاہر کاغذوں میں تو باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن ان میں کوئی اسٹریٹجک میسیجنگ ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ خط لکھ کے عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رپروچما کا جو چانسز تھے یا جو ساری مذاکرات کے تھے وہ دروازے نہیں بند کر رہے؟ اچھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اصل میں کوئی بیانیہ شنیہ والی کہانی بھی نہیں ہے. مطلب یہ بات کہ فوج کو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، یہ کس لیڈر نے نہیں کی، کس صحافی نے نہیں کی، کس تجزیہ کار نے کی. یہ تو روٹین کی بات ہے، ہم سارے یہ بات کہتے ہیں، ہم سارے اس بات پر یقین رکھتے ہیں. عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا سپیس انگیج کر رہے ہیں، کیپچر کر رہے ہیں. ہم بھی اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ اسی پہ بات کر رہے ہیں. اور یہی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو میڈیا میں جتنی بھی سپیس ہے وہ اس پہ ان کا نام چلتا رہے، اچھائی ہو برائی ہو کنٹروورسی ہو، عمران خان کا نام چلتا رہے. تو وہ بڑی سکسیزفلی یہ کر رہے ہیں. دوسرا مجھے کچھ ذرائع سے کچھ ادھر ادھر سے خبر ہے کہ عمران خان کے پاس چھوٹی سی ونڈو آف اپرچونٹی ہے. عمران خان چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب گالی دینے پہ تیار ہوتے ہیں. ذرا سا کوئی چیز ہوتی ہے مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کی طرف سے ریلیف کا امکان ہے ان کو اوفینڈ کر دیتے ہیں. یہ اب پتہ نہیں یہ بات کتنے ملفوف انداز میں کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ونڈو آف اپرچونٹی ضرور ہے اور عمران خان اس کو ویسٹ نہ کر دیں. کیونکہ اگر ویسٹ کر دیا تو 2-2.5 مہینے گزر گئے تو پھر لمبی جیل ہوگی، لمبی قید ہوگی. اور آج تو آپ نے وہ بھی سنا ہے کہ جیل میں ترامیم ہوئی ہیں جیل قوانین کی پنجاب میں. تو خان صاحب کو یعنی جو قیدی جہاں ہوگا اس کو اس کے شہر آبائی شہر بھیجا جائے گا. تو خان صاحب تو ہو سکتا ہے میاں والی کی جیل میں ہو. نہیں، خان صاحب کا مستقل پتہ جو لکھا ہوا نا زمان پارک کا ہے،
کہتے نہیں تھے زمان پارک پہنچو سارے، کارکن. تو وہ جو ہے وہ ایک رولز میں ترامیم کی ہیں پنجاب میں، پریزن رولز میں. اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص کہیں کسی جرم کا مرتکب ہوگا اور اس کو جیل میں رکھا جائے گا تو اس کو یہ سہولت دی جائے گی کہ اس کو اپنے آبائی علاقے کی جیل میں رکھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیل سے ملاقاتی آتے ہیں، اس کے اہل و عیال، کسی کے والدین، کسی کے بچے، کسی کے اہلیہ، وہ ان سے ملنے آئیں تو کم از کم ان کو آسانی ہو کہ وہ ان کے علاقے کی ہی جیل میں ہے. ورنہ دیکھیں آپ جو اسلام آباد کی جیل میں یا اڈیالہ جیل میں قید ہوگا سندھ کا بندہ، تو وہ سندھ والے ادھر سے ملنے ان کو آنے کے لیے یہاں مسئلہ رہائش کا، یہ ایک سہولت ہیومینٹیرین بنیاد پہ دی گئی ہے. عمران خان کے کیس میں بھی یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو بھی یہ سہولت دی جائے گی کہ ان کو لاہور میں شفٹ کیا جائے گا؟ لیکن عمران خان کا 2 گھر ہے نا، ایک بنی گالہ میں بھی اور وہ بھی پنڈی سے قریب ہے، اور وہ ویسے بھی پنڈی کے قریب رہنا چاہتے ہیں خان صاحب. تو وہ اڈیالہ سے ہائی پروفائل کیسز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید، لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو ماضی میں ہوا، نواز شریف صاحب بھی اڈیالہ جیل میں تھے اور بڑی درخواست کر کے کوٹ لکھپت جیل گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں، اور آئی ایم شیور نواز شریف جس اسٹیچر کے آدمی ہیں یا عمران خان جس اسٹیچر کے ہیں، وہ جب اس چھوٹی جیل میں جاتے ہوں گے تو وہاں پہ کنٹرول کم ہوتا ہوگا، ذرا تھوڑی سی سہولتوں کی کوئی نوبت آ جائے گی. نواز شریف بڑی درخواست کر کے کوٹ لکھپت گئے تھے، یہ آپ کو یاد ہوگا. تو شاید یہ وجہ ہے. اچھا ذرا لمبی بات ہو گئی، یہ خان صاحب نے آج پارٹی کے ساتھ کیا کیا؟ ثوابی کے جلسے میں سب سے زیادہ تالی پڑی شیر افضل مروت، اس کو فارغ کر. لیکن شیر افضل مروت کے اوپر کافی عرصے سے نا یہ تلوار لٹک رہی تھی. ان کو پہلے بھی خان صاحب نے بھی منع کیا تھا. پارٹی کے اندر ٹھیک ہے، عوام میں مقبول ہیں شیر افضل مروت، پارٹی کے اندر غیر مقبول ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پارٹی میں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا کہ پتہ نہیں کس کے بھی آپ پہ پارٹی میں ہیں. اس دن بھی جو تقریریں انہوں نے کی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کیا، اس سے پارٹی کی لیڈرشپ اچھی خوش نہیں تھی. ان کو ہٹا دیا گیا ہے. صرف ان کو نہیں ہٹایا گیا، بیرسٹر سیف جو کہ ترجمان تھے کے پی حکومت کے، ان کو ہٹا دیا گیا. اب وہ بڑا ایک سیٹ بیک کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا ایک ذریعہ بھی تھے. وہ بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ہے، اور علی گنڈا پور کے بھی قریب تھے. تو علی گنڈا پور کے بھی پر کاٹے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں کے بھی پر کاٹے جا رہے ہیں، اور وہ پارٹی میں بھی ری شفلنگ کر رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے شیر افضل مروت کی جو ہے نا کو نکالے جانے کی اصل ریزن نہیں بتائی. شیر افضل مروت بڑے پاپولر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا خوش شکل بھی آدمی ہے. اچھا وہ کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، ہر بات وائرل ہو جاتی ہے ان کی. وہ پروگرام کے حوالے سے بھی جو بات کی وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو گئی. اچھا یہ ثوابی جلسے میں بھی تالی اسی پہ پڑی. اچھا خان صاحب کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے، دوسرا لیڈر برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی شخص ان سے زیادہ مقبول ہو رہا ہو. کرکٹ ٹیم میں بھی کوئی بہت اچھا کھیل رہا ہو، کتنے کھلاڑی تھے، سلیم یوسف، قاسم عمر، نظر ہی نہیں آئے پھر اس کے بعد. تو بہت اچھا پرفارم کرنے والا خان صاحب کو درکار نہیں ہے. حالانکہ میرے خیال میں شیر افضل مروت جس طرح خان صاحب کا نریٹو لے کے اس وقت چل سکتے ہیں، باقی یہ بیرسٹر گوہر وغیرہ تو نریٹو کے فرنٹ پر بالکل شکست خوردہ لوگ ہیں نا. نہیں تو آپ کے خیال میں نہیں خان صاحب کو شیر افضل مروت جیسے پرفارمرز نہیں چاہیے؟ ہاں. ان کو بزدار جیسے، عثمان بزدار جیسے، وسیم اکرم 2 ان کو کہا تھا انہوں نے، ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے. بیرسٹر گوہر جیسے لوگ چاہیے جو بالکل سافٹ اسپوکن ہوں، ذرا سی بات پہ ڈر جاتے ہیں. سب سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور اس کو. اچھا ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب بڑی ملاقاتیں ہونے لگ گئی ہیں اب پہلے. اچھا کچھ لوگوں نے آج بھی کچھ صوبائی لوگوں سے ملے، پاک پتن کے لوگوں سے ملے، اور علاقوں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب ہلکے ہلکے الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ بات درست ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے مریم نواز کی بڑی حوصلہ افزائی کی، آج شہباز شریف کی بڑی تعریف کی، اور کیا کہا، ایک بے ایمان شخص کے لیے ملک کے نظام کی بنیادیں ہلا دی. بے ایمانی کے ذریعے آنے والے ایک شخص کے ذریعے ملک کی بنیادیں لا دی گئی. یہ بڑی ہیڈ لائن بھی بن رہی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو نواز شریف صاحب کی، میں نے آپ کو چند دن قبل بھی کہا تھا کہ وہ اور ملاقاتیں کریں گے، ویسے ہی ہوا، اور ملاقاتیں کر بھی رہے ہیں. ملاقاتوں میں وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، الیکشن کی تیاری سے مراد بلدیاتی الیکشن کی تیاری کی بات ہو رہی ہے. اچھا وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں بھی اب آنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو پنجاب میں مریم نواز کی منٹورشپ تو کر ہی رہے، بس اب آ گیا ہے نا. ان کو ایسے ہی آتا ہے، میاں صاحب کا آہستہ آہستہ خیال آتا ہے، لیکن آتا ہے تو پھر صحیح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ان تک یہ شکایت بھی پہنچی، مریم نواز کی شکایت لگائی گئی ان کو. اور یہ شکایت آئی ہے کہ جی آپ نا انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو غریب لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. اس پر پھر انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے روزگار کا کوئی الٹرنیٹ بندوبست کیا جائے. جو انکروچمنٹ کے نام پہ آپریشن ضروری ہیں، صفائی بھی کریں، مگر پھر جس غریب کی روزی ہٹتی ہے
اس غریب کی روزی کا بندوبست کیا جائے. تو یہ بھی نواز شریف صاحب نے ہدایت جاری کی. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ظاہر ہے آپ شہر تو صاف کر دیتے ہیں لیکن لوگوں کے گھروں میں اندھیرا ہو جاتا ہے. آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں KPK کی گورننس کے حوالے سے. دیکھیے عمران خان کا نریٹو بڑا سیلیبل ہو سکتا تھا. عمران خان سیاست کی معراج پہ پہنچ سکتے تھے اگر KPK میں گورننس کی صورتحال بہتر ہوتی. وہاں پہ تعلیم کے میدان میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہے, صحت کے نام پر بدحالی کے سوا کچھ نہیں ہے. بشرا بی بی کے وہاں جانے سے پولیٹیکل اختلافات ہی پیدا ہوئے ہیں اور کوئی چیز شروع نہیں ہوئی ہے, اور وہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. بشرا بی بی سیاست میں مذہب کا ٹچ بھی لگا رہی ہیں. KPK سب سے زیادہ قرضے لینے والا صوبہ بھی ہے. یہ اتنی گمبھیر صورتحال ہے کہ وہاں کے ووٹر, نوجوان, خواتین, بزرگ کسی سٹیج پر یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ عمران خان نے جو جھانسا ہمیں دیا وہ غلط تھا اور ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں. عوام کی فلاح کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ KPK کی گورننس کی صورتحال اگر بہتر ہوتی تو عمران خان بہت بڑے لیڈر ہوتے, لیکن عمران خان نے کبھی گورننس عوامی فلاح پہ زور ہی نہیں دیا. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.